کریں گے، اور یہ ویڈیو کا پرپز مینلی یہ ہے کہ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ گین کر لیں امریکن ہسٹری کے بارے میں ہم کویشچنس میں جانے سے پہلے، تاکہ کویشچنس بہت زیادہ ایزیلی یاد ہو جائیں. سو شروع میں جو برٹش یورپ میں جہاں پہ برٹش رول تھا وہاں پہ بہت کرسچینٹی کے بہت سے ڈفرینٹ سیکشنز تھے. کچھ سیکشنز تھے جو کہ اس ٹائم کی برٹش گورنمنٹ کے ساتھ الائن نہیں کرتے تھے، اور وہ دوسرے قسم کے سیکشنز تھے جو کہ برٹش رول کو تھوڑا سا ٹربل دے رہے تھے. تو اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے برٹش گورنمنٹ نے اس ٹائم پہ ان لوگوں کو جو بہت زیادہ ریبیلیس تھے یا پھر بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے گورنمنٹ کو، اپنے ریلیجن کی بنیاد پہ ان کو برٹش گورنمنٹ نے ایک لینڈ الاٹ کر دیا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس میں. اس ٹائم یونائٹڈ اسٹیٹس میں اس طرح سے آبادی تھی، لیکن کوئی یورپین وہاں پہ جا کے سیٹل نہیں ہوا تھا اس ٹائم پہ. تو برٹش گورنمنٹ نے ان کو وہاں پہ بھیج دیا. تو جب وہ ادھر آئے تو ان کو اب جو سوالوں میں جو ان کو کہا جائے گا وہ ہوگا آباد کار. تو آباد کار امریکہ آئے آزادی کے لیے تاکہ وہ اپنا مذہب زیادہ آسانی سے پریکٹس کر سکیں. اس کے بعد وہ امریکہ آ گئے، لیکن گورنمنٹ وہ پھر بھی کنسیڈر ہوتے تھے کہ وہ برٹش گورنمنٹ کے انڈر ہیں. لیکن یہاں پہ ہو یہ رہا تھا کہ برٹش گورنمنٹ ٹیکسز لے رہی تھی، ہر قسم کے ان سے پیسے لے رہی تھی، لیکن ان کو وہ سروسز نہیں پرووائڈ کری تھی جو کہ گورنمنٹ کو کرنی چاہیے، جس وجہ سے ایونچولی جو آباد کار تھے ان نے برٹش گورنمنٹ کے ساتھ لڑائی کی کہ ہمیں ہیوی ٹیکسز، اسپیسیفکلی جس وجہ سے انہوں نے لڑائی کی ہیوی ٹیکسز کی وجہ سے کہ آپ ہم سے ٹیکسز لے رہے ہیں، ہم سے ہر قسم کے پیسے آپ لوگ لے تو رہے ہیں، لیکن آپ ہماری ریپرزنٹیشن نہیں کر رہے پارلیمنٹ میں، ہماری کوئی آواز نہیں ہے پارلیمنٹ میں، ہم اپنی نیڈز نہیں آپ لوگوں کو بتا سکتے، اور نہ ہمیں کوئی سلوشن مل رہا آپ لوگوں کی طرف سے. جس وجہ سے ایونچولی جو آباد کار تھے ان نے برٹش سے لڑائی کی اور وہ سپریٹ ہو گئے. تو جب آباد کار سپریٹ ہوئے تو پھر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، پھر آئین لکھا گیا، پھر ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس ہوا، اور پھر اس کے بعد بیسکلی یونائٹڈ اسٹیٹس بننا شروع ہوا. یونائٹڈ اسٹیٹس سو انیشلی آباد کار امریکہ اینڈ آف 1700s میں آئے تھے، اور پھر 1800s میں جب یو ایس اسٹیبلش ہونا شروع ہو گیا، ایونچولی پھر لوگ افریقہ سے سن 1800 میں افریقنس کو غلاموں کے طور پر خرید کے لائے یو ایس میں. اور اسپیسیفکلی جو سدرن اسٹیٹس ہیں وہاں پہ فارمز بہت زیادہ ہیں، تو وہاں پہ کام بھی بہت زیادہ ہوتا ہے فارم سے ریلیٹڈ. تو وہ غلاموں کو، افریقنس کو غلاموں کے طور پہ خرید کے افریقہ سے لائے اور انہیں وہ اپنے فارمز میں کام کرواتے تھے. اور 1800s میں سلیوری بہت عام تھی، افریقنس غلاموں کے طور پہ بہت آپ کو عام نظر آتی تھی یہ چیز. لیکن ایونچولی اوور ٹائم جو اسٹیٹس، کچھ جو نارتھ کی اسٹیٹس تھیں وہاں پہ اتنے فارمز نہیں تھے، تو وہاں پہ رولز بھی اتنے بہت تھوڑے وہ تھے، اتنے سخت نہیں تھے سلیوری کے، اور وہ انہیں کچھ حد تک آزادی تھی ورسز سدرن اسٹیٹس کے. ایونچولی آہستہ آہستہ یہ آزادی جو غلاموں کی تھی وہ تھوڑی زیادہ بڑھنے لگی. تو پھر سول وار ہوئی مینلی نارتھ اور ساؤتھ کے بیچ میں یو ایس میں، اور وجہ تھی سلیوری کہ نارتھ کہتا تھا کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے، ان کو بھی جس طرح باقی شہریوں کے حقوق ہیں ان کو بھی وہ حقوق میسر ہوں، اور وہ بھی اسی طرح رہ سکیں جس طرح باقی شہری رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سول وار کس وجہ سے ہوئی؟ غلامی کی وجہ سے ہوئی. اوکے.
एंड देन ये सन 1800 में हुआ था, और फिर सन 1900 1900s में वर्ल्ड वॉर वन हुई थी, वर्ल्ड वॉर टू हुई थी। और क्वेश्चंस मेनली होंगे उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था, और वर्ल्ड वॉर टू क्यों हुई थी, नहीं वर्ल्ड वॉर टू किन ममालिक से हुई थी, सो वो जापान, जर्मनी, इटली, वो क्वेश्चंस में कवर्ड होगा। सो वर्ल्ड वॉर वन 1918 में उस टाइम पर, एंड देन वर्ल्ड वॉर टू 1947, और फिर तीसरी जंग जो बहुत अहम है जिसके बारे में पूछा जाएगा वो है कोल्ड वॉर। सो क्वेश्चन होगा कि कोल्ड वॉर क्यों हुई थी, उसका आंसर होगा कम्युनिज्म। सो ये याद रखना है मेनली। यस, ये चीज़ें, ये हिस्ट्री होपफुली आपको हेल्प करेगी ज़्यादा इजीली क्वेश्चंस, जो हिस्ट्री के अब क्वेश्चंस होंगे उनको याद करने में।